بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. گزشتہ آیات میں عقل مند اور دانش مند لوگوں کا ذکر شروع ہوا تھا، جن کی دو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی کہ عقل مند وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، چاہے حال سے ہو، چاہے مقال سے ہو، یعنی کہنے سے ہو یا دل سے ہو، اللہ کا ذکر ہر وقت ان کے ساتھ شامل حال رہتا ہے. دوسری خصوصیت اللہ نے یہ ذکر فرمائی تھی کہ عقل مند لوگ آسمان اور زمین کی پیدائش اور اللہ کی دوسری مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور اپنے مالک کا یعنی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ، آپ نے ان چیزوں کو یوں ہی بیکار نہیں بنایا بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. وہ مقصد ہے کہ حضرت انسان کی خدمت میں یہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور انسان سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ تم اپنے رب کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگائے رکھو. عقل مند کی زبان پر ہر وقت دعاؤں کے الفاظ جاری رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ دعا کرتا رہتا ہے. عقل مند وہ ہے جو کہتا ہے کہ فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا رہتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اے پروردگار ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بلا شبہ آپ جس کو دوزخ کا باسی بنا دیں، جس کو دوزخ میں داخل فرما دیں، تو یہ عذاب دوزخ کا یقیناً رسوا کر کے رکھ دے گا، اور جہنم میں جانا اس سے زیادہ اور کوئی ذلت و رسوائی ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ عقل مند اس طرح سے دعا کرتا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی،
کہ عقل مند اور اہل دانش یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری ہدایت کا سبب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے خالق یعنی اللہ کی معرفت حاصل کی ہے، بلکہ ہماری ہدایت کا سبب یہ بھی ہے کہ ایک پکارنے والے نے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ گویا کہ ہماری ہدایت کا سبب یہ بھی ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور جس طرح ایمان لانے کی تعلیم تربیت آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، ہم اسی طرح ایمان لے آئے اور دل و جان سے اللہ کی ذات و صفات پر ہم اسی طرح ایمان لائے جیسے ہمیں بتلایا گیا، قرآن میں بتلایا، اللہ کے نبی نے احادیث میں بتلایا۔ گویا کہ ہدایت کا سبب وہ اطاعت رسول بھی ہے۔ اس کے بعد یہ درخواست کرتے ہیں عقل مند لوگ کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیں اور ہماری چھوٹی بدیوں کو بھی ہم سے ختم فرما دیں، کفر عنا، ہم سے دور کر دیں ہماری چھوٹی موٹی خطاؤں کو، اور وتوفنا مع الابرار، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل رکھ کر موت دیجیے۔ وتوفنا یعنی جب ہماری موت آئے تو ایسا نہ ہو کہ اطاعت سے ہم خالی ہوں، بلکہ ساری زندگی اطاعت، اور اطاعت کے ساتھ اے اللہ نیک لوگ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری صحبت اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل رکھیے گا۔ یعنی ایمان اور یقین پر تو خاتمہ ہو، لیکن جب دنیا سے اٹھنا ہو تو نیک لوگوں کے زمرے میں اے اللہ شامل رکھیے گا۔ یعنی اہل دانش عقل مند مومن اپنی کمزوری کا اظہار بھی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ ہم نے اطاعت تو کی، لیکن اطاعت کا جیسا حق تھا ہم اس حق کو ادا کرنے سے عاجز رہے، اے اللہ ہم سے حق ادا نہ ہوا، اور حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے عمل تو کمیوں سے اور خامیوں سے خالی نہیں ہے، اے اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ یہ مطلب ہے فاغفر لنا ذنوبنا، اور ہماری جو چھوٹی موٹی خطائیں ہیں اس کو معاف فرما دیں، اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں جب موت آئے تو صدیقین، شہداء، صالحین، ابرار کہتے ہیں نیک لوگ، اللہ کی نگاہ میں نیک ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور مذہب اسلام کی اطاعت کرنے والے نیک صلحاء لوگ۔ یہ بھی دعا میں اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہیے کہ اللہ برے لوگوں سے، بری صحبت سے ہمیں موت یعنی زندگی کے آخری لمحے تک بچائے رکھیے گا، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ملنے جلنے والے لوگ نیک لوگ ہوں۔ اس کے بعد پانچویں درخواست عقل مند کی یہ ہوتی ہے اللہ کے دربار میں کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ اے ہمارے پروردگار ہمارا ایمان اور عمل تو آخرت کی رسوائی سے بچانے والا کافی نہیں ہے، لیکن
ہم آپ کے نام لیوا ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم کو وہ انعامات عطا فرمائیں جو آپ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ایمان لانے والوں کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ ہم آپ سے یہ درخواست اپنی کسی حق کی بنیاد پر نہیں مانگتے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں، ہماری نمازیں اتنی اچھی ہیں، ہمارا قرآن اتنا اچھا ہے، ہمارا کوئی حق تو نہیں بنتا، لیکن اے اللہ آپ کریم ہیں، اور کریم سے کرم کی امید رہتی ہے، لہذا آپ سے ہم کسی استحقاق کی بنیاد پر، یعنی حق کی بنیاد پر ہم آپ سے نہیں مانگتے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے زکوٰۃ دی ہے، ہم نے حج کیا ہے، ہم نے اس طرح غریبوں کی مدد کی ہے۔ ہمارا حق تو کوئی نہیں ہے کہ آپ سے امید رکھیں، لیکن ہاں آپ نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے، شریف کہا ہے، آپ کے کرم اخلاق کی وجہ سے، شریفانہ اخلاق کی وجہ سے اے اللہ ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے۔ بلا شبہ آپ نے اپنے انبیاء سے جو وعدہ کیا ہے کہ ایمان لانے والوں کو، صاحب ایمان کو یہ نعمتیں ملیں گی، تو اے اللہ آپ وعدہ خلافی کرنے والے نہیں ہیں، آپ وعدہ خلافی سے پاک ہیں۔ صرف صاحب ایمان یعنی ایمان کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے اے اللہ ہماری مغفرت کا اعلان فرما دیں۔ یہ عقل مندوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اور یہی وہ رکوع ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں مشغول رہے، اور زبان پر یہ آیتیں رہیں، اور شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری رہے، اور یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بڑی تعجب خیز لگی، جس کا ذکر انہوں نے حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ عقل مند آدمی یہ ہے جو اس طرح دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے، اس لیے کہ اے ہمارے اللہ آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں گے تو اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، ہم نے ایک منادی کو یعنی ایک آواز لگانے والے کو سنا، مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہذا اے ہمارے پروردگار ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے، یعنی جب ہماری موت کا وقت ہو تو ہماری صحبت
نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اور اے ہمارے اللہ، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرما دیجئے جس کا وعدہ آپ نے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور اے اللہ ہمیں قیامت کے دن شرمندہ نہ کیجیے گا۔ یقیناً اللہ آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔